روزانہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے سننے سنانے کا، سیکھنے سکھانے کا، یاد کرنے کرانے کا ایک ماحول ان دینی مدارس کے اندرون میں ہوتا ہے، اور یہ سب کی ضرورت ہے، کیا چھوٹوں کی کیا بڑوں کی۔ ابھی آپ نے دینی تعلیم کے مراکز کی ابتدا سے متعلق ایک بات سنی، دار ارقم کی، صفہ کی۔ مجھے کہنا پڑ رہا ہے اس بات کو کہ آج کل دینی تعلیم کا لفظ سنتے ہی بچوں کی طرف ذہن چلے جا رہا۔ دار ارقم میں پڑھنے والے پورے بڑے تھے، صفہ میں پڑھنے والے پورے بڑے تھے، اب ہم مدرسے کا نام لیتے ہی بچوں کی طرف ذہن جانا شروع ہو گیا۔ پتہ نہیں کس وقت سے یہ ذہن ادھر ایسا منتقل ہونا شروع ہوا، اس کے نتیجے میں بچے ماشاءاللہ حافظ بن جا رہے ہیں اور بڑوں کو آخر کے 2-4 سورے بھی یاد نہیں۔ بچے عالم دین بن جا رہے ہیں اور ماں باپ کو چھوٹے چھوٹے اور موٹے موٹے مسائل سے واقفیت نہیں۔ اس واسطے بچوں کو تو باقاعدہ پڑھنے پڑھانے کے نظام میں لگانا چاہیے تاکہ یہ پوری امت کی رہنمائی کر سکیں، پورے لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ لیکن بڑوں کا کام کم از کم اتنا ہے کہ صبح میں شام میں تھوڑا تھوڑا سا وقت نکال کر ضروری دینی تعلیم اس قدر سیکھ لیں کہ میری زندگی کا ہر عمل اللہ رسول کی تعلیم و ہدایت کے موافق بن جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عرض کرنے کی کہ اس قدر محنت یہاں کر رہے ہیں ہمارے مدارس والے، اللہ جزائے خیر دے، ان لوگوں کو غیر معمولی قربانیاں دے رہے ہیں ایک ایسے زمانے میں جس زمانے میں پوری دنیا کی معیشت تباہ ہے، 2-2 4-4 گھر کے افراد پریشان ہیں کہ ضرورتوں کو کیسی پوری کریں۔ ماشاءاللہ سینکڑوں بچوں کے لیے رہائش کا، تعلیم کا، کتابوں کا، روشنی کا، پانی کا، صفائی ستھرائی کا، ہر چیز کا اہتمام یہ مدارس والے کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں تو بچوں کے لیے پورا وقت لگا کر پوری انسانیت کی رہنمائی کے واسطے ان کو تیار کرنا ہے، لیکن باقی ساتھیوں کا جو کام ہے کم از کم زندگی میں اتنا دین آئے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہونے لگ جائے۔ جس وقت میں امت کا غالب حصہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لے گا، جس وقت میں امت کا غالب حصہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے صحیح معنی میں وابستگی قائم کر لے گا، ایسی جیسی حضرات صحابہ میں تھی، ایک ایک چیز کے مطابق، ایک ایک چیز پر عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ دیکھ کر کرنے کا عمومی مزاج ہو گیا تھا۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک صحابی، ان کے ساتھ میں کچھ لوگ جا رہے تھے، ایک درخت کے پاس پہنچے، پتے گرنے کا موسم تھا، ایک ڈالی پکڑی، انہوں نے ڈالی پکڑ کر ہلائی، پتے نیچے گرے تو انہوں نے پوچھا ساتھیوں سے، تم لوگ مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ ساتھیوں نے کہا بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، یہی پتجھڑ کا موسم تھا، ایک درخت کے پاس میں آپ پہنچے، ایک ٹہنی آپ نے پکڑی، اسے ہلایا، ہلانے کے بعد مجھ سے پوچھا، مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ایسا میں نے کیوں کیا؟ پھر اس کے بعد میں اس کا فائدہ بتلایا کہ جیسے پتجھڑ کے موسم میں کسی ٹہنی کی حرکت دینے سے پتے گر جاتے ہیں، ایسے ہی جب دو مسلمان آپس میں مل کر السلام علیکم کہہ کر مصافحہ کرتے ہیں تو مصافحہ کرنے سے ان کے ہاتھوں میں جو حرکت ہوتی ہے اس سے ان کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں۔ السلام علیکم کہہ کر کے لفظ خاص طور سے میں سنا رہا ہوں، آج کل لوگوں کو مصافحے کا شوق بہت ہے، سلام کوئی نہیں کرتا، خالی مصافحہ کرتے، حالانکہ مصافحہ تتمہ ہے سلام کا۔ تو وہاں ایک عمل دیکھا صحابی نے، اس کو کیا اور پھر لوگوں کو بتایا۔
वज़ू आप ऐसा करते थे, कलाम आप ऐसा करते थे, रुकू आपका ऐसा होता था, सजदा आपका ऐसा होता था, हर चीज़ बताते, हर चीज़ ली उन लोगों ने। तो दोनों चीज़ों से अपने आप को जोड़ लीजिए, एक कुरान से और एक साहिब कुरान से। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।